فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک مسئلہ میں بار بار بیان کرتا ہوں جو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں, کیونکہ مارکیٹ میں جو چیز بہت زیادہ ہو رہی ہو تو پھر اس پہ بہت زیادہ دفعہ بولنا پڑتا ہے. آج کل مارکیٹ میں دو کام بہت خاندانی ہو رہے ہیں. ابا کے بزنس کو بچے بڑھاتے ہیں. بیٹا, خاص طور پہ جو بڑا بیٹا ہے, منجلا کسی کام کا کہیں بھی نہیں ہوتا, یاد رکھو. منجلے کا کام ہوتا ہے پیڑے کھانا بیٹھ کے, ذمہ داری اکثر بڑا بھائی اٹھا رہا ہوتا ہے. تو جو سب سے بڑا بھائی ہوتا ہے نا, وہ اکثر ابا کے ساتھ ابا کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے, بزنس کو ترقی دے دے کے کہاں تک. ابا نے ایک سموسے کی چھوٹی سی دکان کھولی تھی, گولے گنڈے کی ریڑھی تھی, آج گولے گنڈے چائنا کو کھلا رہے ہیں. ایک ہو سکتا ہے پاکستانی کچھ بھی کر سکتا ہے, تو ایکسپورٹ ہو رہے ہیں کنٹری. مثال دے رہا ہوں, مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. نسوار ایکسپورٹ ہو رہی ہے, پان ایکسپورٹ ہو رہا ہے, گٹکا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ہم لوگ یہی چیزیں ایکسپورٹ بولو بھائی کر سکتے ہیں, کیونکہ جیسے گٹکے ہمارے ہاں بنتے ہیں امریکہ جاپانی سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے بڑی ترقی کی ہے, لیکن گٹکے کی فیلڈ میں وہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتے. ہمارا گٹکا, ہمارا پان, ہماری نسوار. بہت اللہ کا شکر ہے, بہت اللہ نے ہم لوگوں کو نام دیا ہے. یہ جو ڈرگس لیتے ہیں نا یہ لوگ امریکی, اور چھٹے لگا رہے ہیں بیٹھ کے, اور ان سے ایک گٹکا کھلا کے دیکھو ان کو, یہ سب ڈرگ ورگ پھینک دیں گے. کہیں گے یار جو مزہ گٹکے میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں. خیر, بیٹے نے ابا کے بزنس کو, ابا کی چھوٹا سا کھوکا تھا, گولے گنڈے کا ایک ریڑھی تھی, حلیم کی دیگ تھی. حلیم پہ آ جاتے ہیں, گٹکے کا کیا. حلیم کی دیگ تھی, چھوٹا سا ریڑھی تھی. بیٹا جاتا صبح شام ابو کے دیگ میں چمچہ بھی گھماتا, اور پھر اس میں بہت ہوتے ہوتے بالآخر آج اس کے بہت بڑا حلیم کا ہوٹل ہے, اور ابا کا ہو گیا انا للہ. سب نے جانا ہے. اب بیٹا کہتا ہے یہ سارا کاروبار کس کا ہے؟ میرا. ابا کی تو ایک دیگ تھی خالی, ابا کی کیا تھی؟ ایک دیگ تھی. اب تو یہ جو ہوٹل اور یہ سب کچھ, یہ تو اسی کاروبار سے ارننگ ہوئی ہے اور اسی پہ میں لگاتا رہا. محنت تو ساری میری. ابا تو گھر میں رہتے تھے, وہ تو سہ روزہ چلہ 4 مہینے کی جماعتوں میں نکلتے تھے, ان کو تو میں نے فارغ کیا ہوا تھا. مفتی سے فیصلہ کروائیں گے, وہ کہے گا بھائی چونکہ بزنس ابا کا تھا, آپ کو وہ پوچھتا ہے مجھے کیا ملے گا, ہم کہتے ہیں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ اصل جو انویسٹمنٹ تھی وہ کس کی تھی؟ ابا کی. اسی سے کما کے لگاتے رہے آپ. اور اپنا بھی اگر لگایا تو کوئی ایگریمنٹ تو نہیں کیا تھا نا, وہ تعاون تھا ابا کے ساتھ. اپنے پیسے الگ سے لگاتے, ابا کو گواہ بناتے کہ ابا آپ کے اتنی میری, تو اب میں اس میں کیا ہو گیا ہوں آپ کے ساتھ شریک. جب تک کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے تو آپ کو صرف ثواب ہی ملے گا, کیونکہ بزنس ایگریمنٹ کے بغیر بولو بھائی نہیں ہوتا. میں آپ کو 100 روپے لا کے پکڑا دوں اور آپ نے اس سے بزنس کرنا شروع کیا, کروڑ پتی ہو گئے, تو مجھے کچھ نہیں ملے گا اس میں سے. میں کہوں میرے 100 روپے سے آپ نے اتنا کمایا, تو آپ کہو گے کیا تم نے کہا تھا کہ یہ 100 روپے سے جو ارننگ ہو مجھے دینا. ہم تو سمجھے ویسی میری پینٹ میں آپ نے 100 روپے لا کے فی سبیل اللہ رکھ دیے. تو کوئی بھی کسی کو پیسے پکڑا دے اور ریزن بیان نہ کرے تو اس کو ہدیہ کہتے ہیں, گفٹ کہتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو میں نے آپ کو ایک خوشبو دے دی, آپ نے کہا بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کی خوشبو ہے یہ, انہوں نے مجھے گفٹ دی ہے. کوئی میرا عقیدت مند آیا, اس نے وہ خوشبو فار ایگزامپل 1000 میں خرید لی آپ سے, حالانکہ وہ 50 روپے کی تھی, تبھی تو میں نے دی تھی آپ کو. ایک مثال دے رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو 50 روپے کی خوشبو دیتا ہوں, ایسا نہیں, مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. آپ نے کیا کیا, 1000 روپے, آپ کو یار یہ تو بڑا پروفٹ ہو گیا, آپ نے اس 1000 سے خوشبو خرید کے آگے 2000 میں کسی کو پہنا دی. پھر 2000 روپے آئے, اس میں سے 1000 رکھے, پھر 1000 کی پہناتے 10 سال میں آپ کا پرفیوم کا پورا کیا ہو گیا, ایک بڑا بزنس. بھائی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو. میں گیا, میں کہہ رہا ہوں یہ سارا میرے پیسے سے تم نے, میں نے تمہیں خوشبو دی تھی 50 روپے والی جو تم نے 1000 میں بیچی ہے. اب آپ کہو گے بھائی تو آپ کے پیسوں سے ہے, لیکن یہ تو گفٹ تھا نا. میں نے کہا تھا یہ گفٹ ہے, میں نے بولا تھا یہ گفٹ ہے, میں نے تو ویسے ہی دے دی تھی آپ کو. تو میری نیت یہ تھی کہ آپ اس سے جتنا پروفٹ کمائیں گے وہ کس کا ہوگا, آدھا میرا ہوگا. تو بتاؤ یہ میرا دعویٰ درست ہوگا؟ بھائی اگر پروفٹ کا کوئی بزنس تھا تو کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے تھا کہ میں اس نیت سے دے رہا ہوں, اور پھر وہ خوشبو سے نہیں ہوتا, وہ پیسوں سے ہوتا ہے.
تو بالکل یاد رکھو ابا کے ساتھ جتنی مدد کر رہے ہو نا, کوئی الگ سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا, تو اس پہ آپ کو صرف ثواب ملے گا, اس کے علاوہ ککھ بھی نہیں ملے گا. پھر رویا نہیں کرو یہ مفتی ہمارے خلاف فیصلہ کیوں کر رہا ہے, کیونکہ مفتیوں کے پاس لوگ آتے ہیں, مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی بس جتنا پھر لوگ کہتے ہیں یار اس کمبخت وہ تو سارا دن, دوسرا بھائی میرا منجلا بھائی گٹکے کھاتا تھا, اس کو تو ابا بلاتے تھے حلیم کی دیگ میں چمچہ گھما, کبھی اس نے ایک چمچ نہیں گھمایا, اور اب کروڑوں روپے کا میں اس کو مالک بنا دوں, تو بنانا پڑے گا اس کو, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ کوئی ایگریمنٹ آپ کا نہیں تھا, سب ابا کا ہے. تو ابا کے سارے بچے ہیں, جو گٹکا کھانے والا بھی ابا کا اتنا ہی بچہ ہے جتنا زمزم پینے والا تھا. اس میں شریعت نے کوئی فرق نہیں رکھ. گٹکے کی سزا قیامت میں اس کو الگ سے مل جائے گی, آپ اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق